ہیلو اینڈ السلام علیکم، اٹس می انم اسلم فرام کاشیز۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سچائی آ سکے، لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے کہ بیسکلی سچائی ہے کیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کوئی ٹک ٹاکر ہے سحر حیات، میں بیسکلی انہیں نہیں جانتی بیکاز میرا کوئی ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بھی نہیں بنا ہوا اور میں دکھتی بھی نہیں ہوں ٹک ٹاک۔ تو 2 days بیفور میری ٹیم نے مجھے ان کی جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ مجھے دکھائی انہوں نے، تو میں نے اس پہ پوری انویسٹیگیشن کی اور اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے پیسے کھا کر اتنی چیپ بات کی۔ اور دوسرا جو ہے انہوں نے بہت زیادہ اس ویڈیو میں تعصب کیا کراچی اور لاہور کے بارے میں، لائک کراچی اور لاہور۔ اور تھرڈ یہ جو میں بات کرنا چاہوں گی کہ میں جو ہے وہ پورے پروف کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ جو ٹک ٹاکر ہے سحر حیات، میرے خیال میں میں تو اتنا کوئی کیمرہ یوز نہیں کرتی، مطلب لائک میں کوئی اتنا موبائل یوز نہیں کرتی، میں کوئی اتنی ویڈیوز نہیں بنا رہی ہوتی، لیکن وہ جو ہے وہ بیسکلی وہ تو ٹک ٹاکر ہیں، ان کا تو کیمرہ ہر وقت اسٹینڈ بائی ہوتا ہے، ان کی تو ویڈیوز بنتی رہتی ہیں، تو وہ تو اس وقت کوئی بھی پروف دکھا سکتی تھی، لیکن انہوں نے کوئی بھی ایسی ویڈیو ایسی چیز نہیں بنائی، ایسا کوئی بھی پروف ان کے پاس نہیں ہے، لیکن میں پورے پروف کے ساتھ بیٹھی ہوں اور یہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کروں گی جو میرے پلیس سے سحر حیات بڑی ہیپی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں، جاتے ہوئے سب کو بائی کر رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے مل رہی ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے وہ سی آف کر رہی ہیں سب کو۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی لڑکی جو اس طرح کی بات کر رہی ہو، بیکاز میں خود بھی ایک لڑکی ہوں، تو جو اس طرح کی بات کر رہی ہو وہ ایسے تو کبھی بھی نہیں جا سکتی، کوئی بھی لڑکی ہو، میں اپنی بات نہیں کرتی، سپوز کوئی بھی لڑکی ہو اگر کوئی وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے تو وہ ایسے تو جا ہی نہیں سکتی جتنا خوش ہو کے سحر حیات جا رہی ہیں۔ سحر حیات مطلب آپ 11:30 ہمارے سیلون سے نکلتی ہیں، 1 o'clock تک آپ اپنی اسٹوری پہ ویڈیو ڈال دیتی ہیں، تو چند پیسے اور سستی شہرت کے لیے آپ ایک برانڈ کاشیز برانڈ کو آپ بدنام کر سکتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے مطلب یہ تو ایک اسٹرگل ہے، یہ تو ایک محنت ہے، یہ 12 سال 15 سال کا ایک ڈیوریشن ہے جو ہم نے اپنی برانڈ کو دیا۔ تو یہ تو آپ کی بھول ہے سحر کہ آپ اس طرح کی کوئی بھی چیپ ویڈیو یا چیپ باتیں کر کے آپ کاشیز برانڈ کو ہلا سکتی ہیں یا کوئی اس کے لیے غلط وے میں بات کر سکتی ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو آپ گھٹیا بول کر لاہور کے لوگوں کو کیوں بدنام کر رہی ہیں سحر حیات؟ مطلب لاہور کے لوگ تو اتنے، پورے پنجاب کے لوگ اتنے لونگ ہیں، اتنے کیئرنگ ہیں، مطلب آج سے نہیں، جب ہم نے سیلون سٹارٹ کیا تھا وہ جب سے اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے کام کو، جب سے ہمارے کام کو سراہتے ہیں، اور آل دا وے وہ ٹریول کر کے یہاں تک آتے تھے ہمارے پاس، ہماری ماسٹر کلاسز لینے، ہمارے ساتھ سیپریٹ کلاسز لینے، ہماری جولری لینے، ہمارے ڈریسز لینے، مطلب آپ مطلب ہم شاید وہاں تک پنجاب کے لوگوں کے پیار کی وجہ سے وہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے وہاں ان کے لیے اپنا سیلون سٹارٹ کیا ہے۔ تو آپ کیوں لاہور کے لوگوں کو بدنام کریے؟ صرف آپ مطلب کیوں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ مطلب کراچی کے لوگ لاہور کے لوگوں کے بارے میں یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسا تعصب ہے؟ یہ کیا پھیلا رہی ہیں آپ کو احساس ہے اس بارے میں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے چیپ فیم کے لیے، آپ اپنی چیپ باتوں میں آپ یہ کیوں کلیش کر رہی ہیں؟ آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم پاکستان کی آلموسٹ اتنی ساری ایکٹریسز ماڈلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو پھر سحر حیات کو کیوں؟ چاہے وہ ثنا فخر ہو، بنیتا ڈیوڈ ہو، عائزہ خان ہو، اقرا عزیز ہو، ایمن خان ہو، منال خان ہو، ہنا الطاف ہو، علیزہ شاہ ہو، لائبہ مغل ہو، سنبل اقبال ہو، زباب رانا ہو، سعدیہ امام ہو، جویریہ عباسی ہو، جویریہ سعود ہو، مدیہ افتخار ہو، شائستہ لودھی ہو، صنم جھنگ ہو، صنم بلوچ ہو، ندا یاسر ہو، صاحبہ ہو، ایون انڈین ایکٹریس چاہے اس میں شویتا تیواری ہو، لوی ساسن ہو، مہک چہل ہو، اسنیہا اولال ہو، سنجیدہ شیخ ہو، ایشا دیول ہو،
आमना शरीफ हो, जूही परमार हो, उर्वशी ढोलकिया हो, माहिविज हो, क्रिस्टल डिसूजा हो, करिश्मा तन्ना हो, सारा खान हो, पारुल चौहान हो। तो इन्हें जब कोई मसला नहीं है तो सिर्फ एक सहर हयात को क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसी क्या मसला हुआ? ज़ाहिर सी बात है सस्ती शोहरत और दौलत, यही शायद आपका एक मसला है जिसकी वजह से आपने ये सारी बेकार की पथेटिक गुफ्तगू और बेकार की बातें जिनका कोई न सर है न पैर। अब जो है मैं डिटेल वीडियो दिखाती हूँ जिनको ये सारी स्टोरी पता नहीं थी। जो मैंने लास्ट वीडियो दिखाई वो तो बहुत छोटी सी थी। अब मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो दिखाती हूँ जो बेसिकली मेरे पार्लर में आके सहर ने किया क्या है। ये आप लोग देखें और फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हकीकत क्या है। गाइज़ मैंने सोचा कि आपको CCTV फुटेज शुरू से दिखाऊं। एज़ यू कैन सी कि सहर जो है वो पार्किंग एरिया से मेरी प्लेस में एंटर हो चुकी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा बुटीक और मेरी कॉस्मेटिक शॉप है। उसके बाद जो है ये फर्स्ट फ्लोर मेरे पार्लर में एंटर हो रही हैं और जहाँ पर हमारा सैलून है। और आते ही उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो ऑब्वियसली पहले मेरी टीम ने खाना मंगवाया। आप देख सकते हैं कि अभी मेकअप और हेयर स्टाइल कुछ नहीं बना। खैर फिर खाने के बाद उनका मेकअप शुरू हुआ और मेकअप करवाते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से मेकअप हो रहा है इनका। मेरी टीम को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ कि बाद में ये कोई चीप पब्लिसिटी के लिए अपना कोई दूसरा रंग दिखाएंगी या कोई ऐसी चीज़ करेंगी जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे यहाँ से जाने के 1-2 घंटे बाद इन्होंने वीडियो डाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। ज़ाहिर सी बात है मेरी टीम को पता चला तो उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया, इनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो पार्लर से बिल्कुल सही गई थी। उस पे जो है मेरी टीम ने इनको ऑनलाइन देख रही हैं, इनको कांटेक्ट कर रही हैं, इनसे पूछना चाह रही हैं कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन इन्होंने किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया। इन्होंने कोई इन्हें रिप्लाई तक नहीं किया। मतलब आप इतनी पैथेटिक इनकी हरकत थी। उसके बाद जो है इन्होंने मेरी टीम ने इनसे एक्सक्यूज़ेस भी किए, सॉरी भी किया और इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, काफ़ी माफ़िया मांगी। लेकिन जब मेरी टीम ने मुझे बताया तो मैंने फिर इनको बोला कि अब छोड़ दो, देखते हैं जो होता है वो देखेंगे। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काशीज़ का शूट करने आई थी, पर ये हमारी कराची की घटिया लड़की से अपनी इस तरह की वीडियो बनवा रही थी जो कि ये हमारे काम की नहीं थी। ये अपने अकाउंट के लिए बनवा रही थी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बनवा रही थी। तो गाइज़ देखें आप, ये वो सहर हयात हैं जिनको आप 2 दिन पहले एक सहर हयात देख रहे थे और आज जो मैं CCTV फुटेज में आपको सहर हयात दिखा रही हूँ, ये वो तस्वीर के 2 अलग अलग रुख हैं जो मैं आपके सामने लाना चाह रही थी। कि मतलब इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये अपने व्लॉग बना रही हैं, इनके टिकटॉक्स बन रहे हैं। ये कोई काशीज़ ब्यूटी पार्लर का, काशीज़ का ये कोई काम नहीं कर रही हैं। अभी इनका खाना पीना और ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है ये अपने डांस में लगी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं, बिज़ी हैं अपने व्लॉग्स बनाने में, अपने टिकटॉक बनाने में। और जो आप देख रहे हैं मोबाइल ये यूज़ कर रही हैं, ये काशीज़ का नहीं, इनका अपना पर्सनल मोबाइल है। और शूट जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो तो सारा ख़राब हो चुका था। जब उनको बोला जा रहा था नीचे जाएँ, गार्डन में लाइट चली जाएगी तो शूट इतना हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ये नहीं सुन रही थी, अपनी ही चीज़ों में लगी हुई थी। और ये जो अब आप देख रहे हैं कि ये मतलब पूरा वॉश ब्लो ड्राई करवा के और बड़े अच्छे तरीके से ये नीचे मेरे फ्लोर पर आ गई हैं। मेरे बुटीक में ये अपने ड्रेसेस मतलब ये लाइक मेरे ड्रेसेस देख रही हैं और मेरी जो जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिस्प्ले में है, ज्वेलरी है
اور ساری چیزوں پہ یہ ڈسکس بھی کر رہی ہیں. اوپر سے ان کو کچھ ان کی تھوڑی سی فرمائش یہ بھی تھی کہ ان کو ڈریس چاہیے. پتہ نہیں انہوں نے میری سینئر اسٹاف میک اپ آرٹسٹ جنہوں نے ان کا میک اپ کیا تھا ان سے انہوں نے بولا کہ ان کو کسی کی شادی کے لیے ڈریس چاہیے تو وہ دے دیں. تو میری ٹیم نے انہیں ایگری بھی کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. اور پتہ نہیں یہ کس ٹرانس میں چل رہی ہیں, انہیں شاید تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ انہیں کسی نے پہچانا نہیں. بیکاز میرے اسٹاف کی لڑکیاں اور میرے سیلون میں ہم لوگ بہت ساری سیلیبریٹیز دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں کچھ فیل نہیں ہوا. تو انہوں نے آ کے اس بات پہ بھی ذرا موضوع کھڑا کیا تھا کہ میں آئی ہوں تو آپ لوگوں کو خوشی نہیں ہوئی کہ میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں, آپ لوگ کو خوش ہونا چاہیے. تو میری ٹیم نے نارمل ریئیکٹ کیا بیکاز وہ تو یوز ٹو ہے ان ساری چیزوں کے. لیکن خیر شاید انہوں نے اسی طرح کی چیزوں کی اور ساری باتوں کی جو انہوں نے پھیلائی ہیں, جو 1.5 گھنٹے میں جا کے انہوں نے مطلب اپنا رنگ دکھایا ہے, جو 2 چہرے میں ان کے جو میں نے دیکھے ہیں اس ساری ڈیٹیل میں, جو ساری انویسٹیگیشن میں نے ان کی ہے, تو اس میں مجھے تو خیر صرف افسوس ہی ہے. بیکاز آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ بڑا ریلیکس ہو کے گھوم رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں چیزوں کو, ڈریسز کو. اور میری ٹیم کے ساتھ میری میک اپ آرٹسٹ یہ عارفہ جو ہے سینئر میک اپ آرٹسٹ, ان کے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں اور بڑی کوئی خوش اخلاقی سے مل رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے میری بچیوں کا تو کام ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے ہر کلائنٹ کو عزت دینا, پیار کرنا ان کی نیچر ہے. تو یہ ان لڑکیوں کو گھٹیا بول رہی ہیں جو ان کو اتنا خیال اتنا پیار ان کو دیا. اور اس پیار کا جواب جو ہے وہ سحر حیات نے اتنی کوئی چیپ پبلسٹی اور اتنی گھٹیا حرکتیں اور کچھ پیسوں کے لیے بک جانا, اس پورے پیار کا جواب سحر حیات نے اس طرح دیا. مطلب ودن 2 hours یہ ویڈیو ہے جو اینڈ ہو رہی ہے, جو یہ مل کر جا رہی ہیں. اس کے بعد اگلے 2 گھنٹے میں انہوں نے اپنی چیپ پبلسٹی اور دولت کے لیے انہوں نے اس سارے پیار کو یہ بھول گئیں اور انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا. خیر میں یہ کہوں گی کہ سحر حیات جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی ہے اور بہت خوش اخلاق طریقے سے یہ ہمارے پارلر سے جا رہی ہیں. کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ لڑکی ہراس ہوئی ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایسی بات ہوئی ہے. تو ہراس ہونے والی لڑکیاں جو ہے بیسکلی وہ اس طرح سے کبھی جا ہی نہیں سکتی, انہیں تو پھر میرے خیال میں کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا, انہیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہو. تو یہ وہ چیز نہیں ہے. سو یہ ہے سحر حیات کی حقیقت جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو پوری ڈیٹیل سے. اور میں سحر حیات کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ دوبارہ اپنی چیپ پبلسٹی کے لیے چیپ حرکتوں کے لیے آپ نے دوبارہ اس ویڈیو کا کوئی جواب دینا ہوگا. تو میں بھی تیار ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ اب آپ جب مجھ سے بات کریں گے یا میرے لیے کوئی بھی ایسی چیز کریں گے تو آپ سارے پروف کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ مجھ سے بات کریں گے. جیسے میں نے آپ کو جواب دیا, جیسے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں, مجھے بھی آپ پروف دکھائیے گا. جو بھی آپ کے پاس پروف ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ مجھے ایویڈنس سارے دکھائے گا. اور رہی بات یہ کہ میں جواب دینا نہیں چاہتی تھی, لیکن میں جو ہے آپ کی باتیں, آپ کی چیزیں, مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا بتانا ضروری تھا. اور سب سے پہلے میرا بتانا ضروری نہیں, میرا جو ہے بیسکلی یہ مقصد ہے کہ آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے کہ آپ جو ہے کسی کو ہراس کر رہی ہیں, کسی برانڈ کو ہراس کر رہی ہیں. اور نیکسٹ ٹائم آپ کبھی بھی کسی برانڈ سے اس طرح کی حرکت نہیں کریں گی, کیونکہ آپ کو میرے خیال میں اب تک کسی نے جواب نہیں دیا تھا. تو آج آپ کو جو میں نے جواب دیا ہے, انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم تو کسی کے ساتھ ایسا کریں گی نہیں, اور نہ ہی ایسا کچھ سوچیں گی سستی شہرت کے لیے, چند پیسوں کے لیے آپ کسی برانڈ کے لیے یا اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ. سو سحر حیات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ لے نہ لے لیگل ایکشن, لیکن میں انا مسلم اس بات پہ اور آپ کی لگائے ہوئی تہمت پہ میں ضرور لیگل ایکشن لوں گی. تو آپ اس چیز کے لیے تیار رہیں. کہوں گی کہ آپ کی وجہ سے جو اچھا کام کر رہے ہیں ٹیلنٹڈ ٹک ٹاک سٹارز جو ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ بڑا غلط کوئی امپریشن آپ نے ڈالا ہے. آپ کی وجہ سے ان کو بھی کتنا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے, بیکاز آپ کی وجہ سے ہی آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سب بھی بدنام ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عزت خراب کر رہی ہیں.
کیونکہ میں تو کچھ ٹک ٹاکر کو جانتی ہوں جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو میں نے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایکٹنگ اسکلز ان کی دیکھی ہیں اور ان کو لیڈ کیریکٹر کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو ہمارے پلیٹ فارم سے، کاشیز کے پلیٹ فارم سے بہت آگے گئے ہیں، اور جس میں نام ہے لائبہ خان، اور اس کے علاوہ ربیکہ کو میں جانتی ہوں۔ ربیکہ نے فرسٹ شوٹ کاشی سے سٹارٹ کیا، اور وہ ہمیں جتنے بھی شوٹس کرتی ہیں، برائڈل شوٹس جو بھی ہمارے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ بچی بہت زیادہ ریگارڈ کرتی ہے، اور بیکاز وہ یہاں کے ماحول کو، چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی سحر حیات آپ سے کہ آپ کے شاید فرینڈ لسٹ میں آتی ہے ربیکہ، تو جب وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے، یا اس کے علاوہ جو اور بھی لوگ ہیں ٹک ٹاک پہ، وہ جب اتنی اچھی بات کرے، تو صرف آپ کو کیا مسئلہ ہے، صرف آپ کا کیا پرابلم ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی جتنی بھی کولیگس ہیں، جتنی بھی آپ کی سرکل کے لوگ ہیں، وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے سرکل کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اچھا بولنے چاہیے۔ مطلب میرے سرکل میں جتنے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو کاشیز سے پیار کرتے ہیں، جو کاشف اسلم سے پیار کرتے ہیں، جو انم اسلم سے پیار کرتے ہیں، وہ تو اچھا ہی بولتے ہیں۔ تو یہ میں کہوں گی کہ مطلب آپ کے لیے تو آپ کے فرینڈ، آپ کے سرکل کے لوگ ہی اچھا نہیں بول رہے، تو یہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سو اب میرے خیال میں کوئی بات بچتی بھی نہیں ہے، یہ کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیں اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں، اور نیکسٹ ٹائم پلیز مجھ سے پروف کے ساتھ بات کریں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔